الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور عزیزوں، آج کے اس تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کی نسبت سے مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس وقت تشریف لائے جب ہر طرح کی برائی اعمال میں بھی موجود تھی، ہر قسم کی برائی عقائد و نظریات میں بھی موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر لوگوں کی عقائد کی بھی اصلاح فرمائی ہے، اعمال کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ایسی تبدیلی اور انقلاب پیدا فرمایا، اس کی مثال کبھی پہلے زمانہ میں نہ ملی اور آئندہ تو ہوگی ہی نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی وجہ سے تبدیلی کیسے آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے اس کائنات میں انقلاب کیسے آیا ہے، اگر مختصر وقت میں اس کو پیش کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے کائنات کے نظام میں بھی تبدیلی آئی ہے، کائنات کے نام میں بھی تبدیلی آئی ہے، کائنات کے کام میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اور اللہ رب العزت آپ کو بھیج کر اس کائنات کے نظام کو مزید بہتر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نام میں تبدیلی اس طرح آئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت لوگوں میں جو بات معروف تھی کہ لوگ اپنے نام اس انداز سے رکھتے تھے، یا تو ان میں درندگی ٹپکتی تھی یا ان کے اندر کسی نہ کسی شرکیہ بات کا پایا جانا ضروری تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے نام کی تبدیلی آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ اپنا نام یا تو ارد شیر رکھتے تھے یا اسفندیار رکھتے تھے، جس کا معنی ہے شیروں کے ساتھ کھیلنے والا۔ اس معاشرے کے اندر عام طور پہ لڑائی اور جھگڑا تھا، جو آدمی جتنا خون خوار ہوتا اتنا بڑا عظیم سمجھا جاتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اس درندگی کو ختم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے آپ کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ محمد کا معنی تعریفوں والا، محمد کا معنی خوبیوں والا۔ نبی پاک کے تشریف لانے سے کائنات کے اندر جو برائیاں موجود تھیں،
خوبیوں سے بھرنا شروع ہوئی ہیں، ہر قسم کی برائی ختم ہو رہی ہے، ہر قسم کی خوبی آ رہی ہے۔ یہ نام میں انقلاب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کائنات کے اندر لوگ جس کی پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ ان کو اپنا بندہ کہتے تھے۔ جو سورج کی پوجا کرتا اپنے آپ کو عبد الشمس کہتا تھا، جو لات کی پوجا کرتا عبد اللات کہتا تھا، اور جو کسی اور بت کی پوجا کرتا اپنے آپ کو اس کا بندہ کہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب آپ کے والد حضرت عبداللہ کو بھیجا، جناب عبد المطلب کے اور بیٹے بھی تھے، لیکن عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک کی تشریف آوری سے پہلے ہی لوگوں کو توحید کا پیغام دے دیا۔ بھئی عبد الشمس نام رکھنا غلط معلوم ہوتا ہے، عبد العزیٰ نام رکھنا یہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو کوئی نام پسند ہے تو وہ عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ نبی پاک کے والد آئے ہیں، توحید کا پیغام اس کائنات کو پہنچا ہے۔ یہ نام میں تبدیلی ہے۔ نبی پاک کے تشریف لانے سے پہلے اس وقت معاشرے کے اندر جگہ جگہ لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوا کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے کی جان لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی والدہ کو کائنات نے بھیجا ہے، جن کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ کا معنی امن والی۔ یہ پیغام تھا پوری کائنات کو اب وہ ہستی آنے والی ہے، اس ہستی کے واسطہ سے جن کی وجہ سے پوری کائنات کو امن اور سلامتی ملے گی۔ میرے پیغمبر کائنات میں آئے ہیں، جس دین کو متعارف کروایا ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اسلام کا معنی سلامتی والا۔ جنگیں عام تھی، قتل و غارت عام تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے تشریف لانے سے کوئی کائنات کو امن اور سلامتی ملی ہے۔ یہ نام میں تبدیلی ہے۔ لوگ اور مذاہب کی طرف مشغول تھے اور ان کی طرف منسوب ہوتے تھے، یہ نام میں تبدیلی آئی۔ یہ نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پیدا ہوا۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے جس طرح نام میں تبدیلی آئی ہے، آپ کے تشریف لانے سے اسی طرح کام میں تبدیلی آئی ہے۔ نبی پاک کے کام کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کام اور کردار وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، ایک نام اور کام وہ ہے جو کہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے دیکھیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتوں کو بالکل حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ کوئی ماں تھی دنیا میں ذلیل تھی، کوئی بیوی تھی دنیا میں ذلیل تھی، کوئی بیٹی تھی دنیا میں ذلیل تھی، کوئی دنیا میں بہن تھی وہ ذلیل تھی۔ یہ چاروں صنفیں اس کائنات کے اندر گھٹیا ترین مخلوقات شمار ہوتی تھی۔ میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے ماں کو عزت ملی ہے، میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے بیٹی کو عزت ملی ہے، میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے بیوی کو عزت ملی ہے، میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے بہن کو عزت ملی ہے۔ میرے پیغمبر کی تعلیم دیکھیے، جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، اعلان نبوت سے پہلے دیکھا اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا وہاں کے رہنے والے لوگ اس عورت کو گھٹیا ترین عورت سمجھتے۔ 1 سال تک اس عورت کو بند کمرے میں رکھا جاتا اور اس کے لیے پاکی کا کوئی انتظام نہ ہوتا۔ وہ گلے سڑے اور گندے ماحول میں 1 سال تک ایک کمرے کے اندر بند رہتی، بدبو والے میں۔ میرے پیغمبر نے بیوی کو عزت دی ہے۔ اگر کوئی عورت اس معاشرے میں بیوہ ہو جاتی تھی، کائنات میں کوئی اس سے نکاح کرنے والا نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ بیوہ کی اولاد جو اس کی عورت کی بیوہ کی خود اولاد ہوتی، اپنی ماں کو تجارتی مال سمجھ کر لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں جس وقت کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جوانی سے نوازا، اس عمر کے اندر ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا ہے جس کی عمر 40 برس ہے، وہ حضرت خدیجہ ہے۔ اس معاشرے میں بیوہ سے نکاح کرنا بڑے عیب کی بات تھی۔
میرے پیغمبر نے اعلان نبوت سے پہلے یہ تبدیلی قائم کی ہے۔ بیوہ سے نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بیوہ کو سہارا دینا یہ کائنات کا افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ میرے پیغمبر نے دیکھیے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے، یہاں تک کہ اپنی جوانی کے 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دیے ہیں۔ یہ ہے تبدیلی جو اس معاشرے میں میرے پیغمبر لے کر آئے ہیں۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل کلام ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آئے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار سے آئے۔ گھر میں مشہور واقعہ ہے، میں اعلان نبوت سے پہلے کے کام کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب گھر میں آئے ہیں حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ پریشان ہیں؟ فرمایا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا، فرشتہ آیا ہے، وحی پہنچائی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، مجھ کو فکر ہے اس کائنات میں آپ کا کلمہ کیسے پہنچاؤں گا، اس دین کو کیسے پہنچاؤں گا، اس لیے مجھ کو چادر اڑا دیجئے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ رب العزت آپ کو ہرگز ضائع نہ کریں گے، اس لیے کہ آپ میں ایسی 5 خوبیاں ہیں، کائنات میں یہ 5 خوبیاں کسی شخص میں موجود نہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اعلان نبوت سے پہلے جو آپ میں 5 خوبیاں تھیں ان کو ذکر کیا ہے۔ کیا خوبیاں تھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اپنے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کراتی ہے، آپ کو علم ہے کہ آپ اس کائنات میں وہ ہستی ہے جو تمام رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے والے ہیں۔ کوئی رشتہ دار ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں نے ان کے حقوق کو پورا نہیں کیا۔ آپ نے ان کے حقوق کو پورا نہیں کیا، آپ رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، آپ بے بسوں کو سہارا دینے والے ہیں۔ نمبر 3، آپ ان لوگوں کو جو بے آسرا ہے ان کی جیب میں پیسے ڈال کر ان کی آبیاری کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خوبی دی ہے کہ آپ مہمان نواز ہے، آپ سے بڑا کوئی مہمان نواز نہیں ہے۔ نمبر 5، جو تمام خوبیوں میں اعلیٰ ترین اعلان نبوت سے پہلے میرے پیغمبر میں موجود تھی، وہ فرمایا جب بھی کوئی دغاباز ظلم کرنے والا، غاصب دھوکہ دینے والا اپنی چال چلتا ہے، آپ اس کی چال کو نظر انداز کر کے حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ میں یہ 5 صفات رکھی ہے۔ جب آپ میں یہ 5 صفات ہے، کائنات میں کسی بہترین شخص میں ہی یہ صفات ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کبھی آپ کو ضائع نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے جب زبان سے آپ نے خود یہ باتیں سنی ہیں، آپ کو حوصلہ ہوا ہے۔ آج بھی کائنات میں لوگ اچھے سے اچھے دعویٰ کرنے والے موجود ہیں کہ ہم دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں اس دنیا کی ساری بہترین NGOs ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، اپنے کام کو اکٹھی کرے۔ میرے پیغمبر کے اندر جو 5 خوبیاں جو حضرت خدیجہ نے بیان کی ہے اعلان نبوت سے پہلے، ان 5 خوبیوں سے باہر کوئی 6ٹھی خوبی دنیا کی کوئی NGO ثابت کر کے دکھا دے کہ 6ٹھی خوبی ان کے اندر موجود ہو۔ دنیا کے اندر رفائی کام کرنے والے، دنیا کے اندر لوگوں کو نفع پہنچانے والے ایسے کوئی بھی لوگ موجود نہیں ہیں جن کے اندر ان 5 خوبیوں سے ہٹ کر کوئی 6ٹھی خوبی پائی جاتی ہو۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا کردار ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت ابھی فرمایا نہیں ہے، ایسا کردار پیش کیا۔ ہر علاقے کے لوگ جو آپ کے ارد گرد محلے والے تھے، عرب والے تھے، آپ کو صادق کہنے لگے ہیں کیوں آپ نے کبھی جھوٹ نہ بولا تھا۔ علاقے والوں نے آپ کو لقب دیا ہے امین ہونے کا، آپ نے امانت میں خیانت نہ کی تھی۔ یہ وہ القاب ہے جو کائنات میں میرے پیغمبر کو ملے ہیں۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، دنیا کے اندر ایک ہستی آپ کو نہیں مل سکتی جن کو ان کے مخالفوں نے یہ لقب دیے ہو۔ یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ جو لوگ دن رات مخالفت کرتے تھے آپ کو صادق بھی کہتے تھے، جو مخالفت کرتے تھے آپ کو امین بھی کہتے تھے۔ میرے پیغمبر نے کائنات کے ساتھ اس طرح بھلائیاں کی ہیں، اگر ان بھلائیوں کو جمع کرے تو کائنات کے تمام رجسٹر ختم ہو سکتے ہیں، وہ بھلائیاں لکھی نہیں جا سکتی۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی کچھ خدمات کا میں نے تذکرہ کیا، یہ میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے تبدیلیاں آئی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد دیکھیے میرے پیغمبر ہے، اعلان نبوت سے پہلے امت کے اور لوگوں کے دکھ درد کو نہیں برداشت کر سکتے، بلکہ ان کے دکھوں کے لیے ماوا اور ملجا اور مداوا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے اعلان نبوت کے بعد تو ظاہر بات ہے میرے پیغمبر اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ جب دنیاوی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ مہمان نواز ہے، اس کی بے اکرامی نہ ہو جائے، یہ رشتہ دار ہے، اس کے حقوق پامال نہ ہو جائے،
اور یہ بے سہارا ہے، اس کو کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں کوئی سہارا دینے والا نہ ہو اور میں بھی نہ دوں۔ آپ سہارا دیتے تھے۔ جب آپ کی یہ شان تھی، اعلان نبوت سے بڑھ کر کیا شان ہوگی؟ اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی فائدہ بھی سوچا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے دنیاوی فوائد تھے اور اخروی فائدہ جب اعلان نبوت فرمایا ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، پوری امت کے لیے فکر کی ہے، بھئی دوزخ سے ہٹنے والے بن جاؤ، ایسے نظریات اختیار کر لو جو جنت میں جانے کے سبب ہے۔ میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے اور آپ کی دعوت سے لوگ آپ کے مخالف ہوئے ہیں اور کہا ہے جس دین کو ہم ہمیشہ سے مانتے چلے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، اس دین کو ہم آج کیسے چھوڑ دیں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرم بہت سارے ہیں، اللہ رب العزت ہر جرم کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جرم جو تم کرتے ہو بت پرستی اور شرک والا، اس کو معاف نہ کریں گے۔ میں تمہیں رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ پاک مشرک کو معاف نہیں کرتے، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرتے، کائنات کی ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے جہاں دنیاوی فوائد امت کے سوچے ہیں وہاں اخروی فائدے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کے پیغمبر نے دعوت دی ہے، دن رات ایک کیا ہے۔ اب اس دعوت کے نتیجہ میں آپ کے مخالفین کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مخالفت کی حد کر دی ہے۔ اس دعوت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے موافقین پیدا کیے ہیں، انہوں نے موافقت کے اندر حد کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مخالفین آپ کو عطا کیے وہ ابو جہل وغیرہ تھے، ان کا کام کیا تھا؟ دن رات نبی پاک کو گالیاں دیتے تھے۔ آج ان کے وارث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دیکھو وہ بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں، مخالفین کی طرف سے ہمارے پیغمبر کو گالیاں دی گئی ہیں، ہم ان کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، ہمیں بھی گالیاں دی جائیں گی۔ آج کیا ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہندوستان کے اندر بھارت کی ہندو پارٹی برسر اقتدار آئی، جنتا پارٹی، اس نے ایک اعلان کیا، کہتے ہیں دیکھو ہم برسر اقتدار آئے ہیں، ہم آپ کو اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں، ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ کہنے لگے دیکھو ہمارا تعلق ابو جہل کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق وہ بت پرستوں کے ساتھ ہے جو مکہ میں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے بت پرستی کو ختم کیا ہے، ہم ابو جہل کے وارث ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ بھارت کی جنتا پارٹی نے کہا ہم ابو جہل کے وارث ہیں، ہم بت پرستوں کے وارث ہیں، ہم اسی مشن کو لے کر چلے ہیں، وہ بھی بت پرست تھے، ہم بھی بت پرست ہیں، اسی مشن کو لے کر چلے ہیں۔ محمد ہمارے مخالف تھے، آج مسلمان ہمارے مخالف ہیں۔ ابو جہل بھی گالیاں دیتا تھا، ہندو آج بھی گالیاں دیتا ہے، گالیاں دینے والے کو تحفظ دیتا ہے۔ آپ کو علم ہے میرے پیغمبر کو گالیاں دینا ابو جہل کا شیوا تھا۔ آج سلمان رشدی ہندوستان کا رہنے والا، ہندوؤں نے اس کو کھڑا کیا ہے میرے پیغمبر کو گالیاں دینے کے لیے۔ یہ ابو جہل کی وراثت ہے، میرے پیغمبر کی وراثت ہے، میرے پیغمبر نے بھی گالیاں سنی ہیں، ہم بھی گالیاں سن رہے ہیں۔ ہندوستان کے لوگوں نے ہر اس آدمی کو جو کہ ہندو تھے، انہوں نے ہر اس آدمی کا دفاع کیا ہے جو میرے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے۔ تسلیمہ نسرین عورت ہے جس نے ایک ناول میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا، بنگلہ دیش کی عورت ہے لیکن پناہ اس کو ہندوستان میں دی گئی ہے۔ دیکھو ابو جہل کے وارث آج وہی کام کر رہے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کے وارث ہیں، ہم وہی کام کرتے رہیں گے، وہ گالیاں دیتے رہیں گے، ہم گالیاں سہتے رہیں گے۔ وہ حق کی دعوت ہمارے پیغمبر دیتے تھے، ہم بھی دیتے رہیں گے۔ وہ پہلے نحق دعوت دیتے تھے، وہ آج دے رہے ہیں۔ حق و باطل کمار کا ہے، یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ میرے پیغمبر نے پوری امت کی رہنمائی کے لیے، پوری امت کی خیر خائی کے لیے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی ہے، بھئی آؤ اس دین کی طرف، امن کی طرف آؤ، سلامتی کی طرف۔ لیکن ہوا کیا ہے، میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ ہوا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے تھے وہ مٹ گئے تھے، آج اگر مخالفت کوئی کرے گا وہ آج مٹ جائے گا، اس لیے کہ میرے پیغمبر کا دین اس پوری کائنات میں غالب آ کر رہے گا۔ میرے پیغمبر کی صورتحال دیکھیے کیسے آپ کے آنے سے تبدیلی آئی، کیسے آپ کے تشریف لانے سے انقلاب آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے ہیں، اس وقت یہودیوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کے لیے ایک تاج اور تخت بنایا جا رہا تھا، ان قریب اس کو مدینہ کا بادشاہ بنایا جانا تھا۔ جب میرے پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اس وقت اس کی محنت پر پانی پھرا ہے، اکثر لوگ مدینہ والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا
اپنا حکمران تسلیم کیا ہے۔ اب دیکھو یہودی آپ کی مخالفت پہ اتر آئے، وہی عبداللہ بن ابی آپ کی مخالفت پہ اتر آیا، لیکن اس دور کے اندر جو عام رواج تھا، جو آدمی بادشاہ بنتا اس کے لیے تخت تیار ہوتا تھا، جو آدمی بادشاہ بنتا ہیروں کا تاج اس کے لیے سجایا جاتا۔ میرے پیغمبر مدینہ کے بادشاہ بنے ہیں، لیکن آپ دیکھیے مدینہ کے بادشاہ بنے ہیں، یا اللہ تخت کہاں ہے، یا اللہ وہ تاج کہاں ہے؟ تخت کی جگہ پر میرے پیغمبر تبدیلی لائے ہیں۔ مسلح کو آپ نے جو جاری کیا ہے، مسلح پہ آپ نے فیصلے فرمائے ہیں، یہ تبدیلی ہے۔ میرے پیغمبر نے تاج کی بجائے پگڑی کو رائج کیا ہے اور فرمایا پگڑی مومن کا تاج ہے، فرمایا پگڑی مومن کا تاج ہے، یہ تبدیلی ہے میرے پیغمبر کا تشریف لانے سے جو اس کائنات کے اندر آئی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا امتیاز لاکھوں اور کروڑوں ہے، بڑے امتیاز میں سے ایک بڑا امتیاز یہ تھا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخالف کی بھی کوئی بات ہوتی، اگر وہ زیادتی بھی کرتا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے مزید زیادتی کا اپنے ماننے والوں کو حکم نہ دیتے تھے، اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، یہود کا ایک وفد جو ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا۔ جب آپ کے پاس آئے، آ کر انہوں نے جس انداز سے آپ کو سلام کیا وہ سلام نہیں تھا بلکہ آپ کو بد دعا دی، کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم کا معنی تم پہ سلامتی ہو، السلام علیکم کا معنی تم پہ ہلاک ہو، تم پہ موت ہو۔ اب یہ بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں بیٹھی سن رہی تھی، جب انہوں نے یہ آواز سنی کہ انہوں نے یہودیوں نے اس طریقے سے میرے پیغمبر کو اور میرے آقا کو اس طرح گالی دی ہے، اب بد دعا دی ہے، وہ پردے کے پیچھے سے بول اٹھی اور فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ۔ اب جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑی، آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور فرمایا عائشہ تم نے یہ جملہ کہا وعلیکم السلام واللعنہ، یہ کیوں کہا ہے؟ یہ تو بد دعا ہے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو علم نہیں، یہ یہودی آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کو انہوں نے بد دعا دی ہے، سلام نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا ہے السلام علیکم، تو میں نے اس کا جواب دیا ہے وعلیکم السلام واللعنہ کہ تم پہ بھی موت ہو اور تم بھی ہلاک ہو اور تم پہ لعنت ہو۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے وہ دشمن ہے، ٹھیک ہے اس نے بد دعا دی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو عائشہ انہوں نے لعنت تو نہیں کی ہے، تو نے ساتھ لعنت کا لفظ بھی بول دیا، یہ زیادتی ہے، یہ تمہیں کہنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے، دشمن کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ سے پیش آتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اپنی آخری بات کو عرض کروں، میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے یہ مدینہ طیبہ اس انداز سے تبدیل ہوا ہے کہ جب آپ تشریف لائے تھے اس کا نام یثرب تھا، جب دنیا سے گئے ہیں تو نام اس کا مدینہ الرسول ہے، اسے کہتے ہیں تبدیلی۔ اس کائنات میں تبدیلی اور انقلاب کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن تبدیلی اور انقلاب کے لیے وہی منہج بہتر ہوگا جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ آخری حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں آپ حضرات کو علم ہے، عیسائی حضرات بھی داخل ہے۔ عیسائی حضرات نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، میرے پیغمبر نے ان کو کیسی تعلیم دی ہے اور ان حضرات کے حق میں کیسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ سے قرآن بھی بھرا پڑا ہے، احادیث بھی بھری پڑی ہے۔ صرف میں عیسائی حضرات کی توجہ کے لیے ایک بات عرض کروں، اپنے مسلمان بھائیوں کی توجہ کے لیے عرض کروں، الحمدللہ جو فضائل حضرت عیسیٰ کے ہیں بیان کرنا اپنے لیے بھی فخر سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے لیے بھی فخر سمجھتے ہیں، حضرت مریم کے لیے بھی ہے۔ ہم ایسے نہیں، اگر کسی آدمی سے اختلاف ہو، میرے پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے کہ اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر دو۔ میرے پیغمبر کا نام اس قرآن کریم میں کل 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور حضرت مریم کا نام کم و بیش 70 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 70 مرتبہ۔ جس شخصیت پہ قرآن اترا اس کا نام 4 مرتبہ حضرت عیسیٰ، جن کے ماننے والے آج ہمارے مخالف ہیں، لیکن دیکھو ان کا نام حضرت مریم کا بھی اور حضرت عیسیٰ کا 70 مرتبہ نام آیا ہے۔ معلوم ہوا فضائل جو ان کے پائے جاتے ہیں ہم بالکل ان کو بیان کرنا ناجائز نہیں سمجھتے، الحمدللہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ اگر قرآن کریم کی ایک سورت کا نام سورہ محمد ہے، سورت کا نام سورہ مریم بھی ہے، اگر ایک قرآن کریم کی سورت کا نام سورہ محمد ہے، میرے حضرت عیسیٰ
علیہ السلام جو ہے ان کے ابو اجداد میں حضرت عمران تھے، حضرت عمران تھے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ان کے خاندان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک سورت کا نام سورہ آل عمران بھی ہے۔ دیکھو سورہ محمد ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ محمد ہے اور سورہ مریم ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کے ایک سورت کا نام سورہ مائدہ ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ کی نسبت سے ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی، یا اللہ آسمان سے دسترخوان اتاریے، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھ دیا گیا۔ ہم انصاف پسند ہے، حضرت عیسیٰ کا نام، حضرت مریم کا نام قرآن کریم میں 70 مرتبہ آیا، الحمدللہ ہم اس کو پڑھنا ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا نام انجیل میں احمد 1 مرتبہ آیا، وہ بھی تم کو برداشت نہیں ہے، اس میں بھی تبدیلیاں کرتے ہو۔ اللہ کے بندو اگر تم اس اصلی کو چھوڑ دو گے، اس کائنات میں سکھ اور چین تم کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کے اندر اگر افراتفری کو ختم کرنا ہے، اس کائنات کے اندر بد امنی کو ختم کرنا ہے، اس کائنات میں اگر جنگجوؤں کو ختم کرنا ہے، میرے پیغمبر کی تعلیمات کے نیچے آ جاؤ، پوری کائنات میں امن قائم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب